بڑی رکت انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عثمان، تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، خائف کبریا معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، زاہد و پارسا، معاویہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا، معاویہ معاویہ، خوب رو خوش ادا، معاویہ معاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون۔ میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے
کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن تک وہ نظر نہ آئی تو نبی الاسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا. حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے. آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. قبر پہ لے کے گئے. نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے. کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں. یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا. اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا. چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. تبھی نور سے بھری گئی نا. اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں. بریلوی یہ کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی اسلام دکھائے جاتے ہیں نا، ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں ھذا کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں. ہم نے بتایا کہ ھذا کا صیغہ موجود کے لیے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لیے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. جیسے بخاری میں ھذا کے صیغے کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ھذا الرجل کی بیعت کی ہے. حالانکہ وہ شام میں تھا، عبداللہ بن عمر مدینے میں تھے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیغے سے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ نہیں، دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا نا تو آپ کی بات کلیئر ہو جاتی. تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مسند احمد میں جس میں الفاظ ہیں ای الرجل. وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو الفاظ ہیں نا بخاری کے، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد. مفتی صاحب کا مسئلہ ختم. تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا، جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا، میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں
تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا, خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے, وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, یہ سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں, اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں, چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے, ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا, یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے, اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے, اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکات جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں منکرین زکات بن گئے, مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو, جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نا پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 ترک موجود ہیں بخاری مسلم میں, اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا صحابی؟ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں, یا جلیل القدر صحاب کے بارے میں اور بعض غلو کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں, اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں, جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے, جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی, کوئی اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی, ہر دیوبندی والے دیوبندی, ہر دیوبندی جنتی, ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندو, جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدر گیا. تو نبی علیہ السلام رک گئے, آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے قبر پہ لگائے, فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی دعا کی برکت, آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت, صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے, ورنہ حضور
बड़ी बीमारी का जिक्र करते हैं ना, हुजूर सीधा कहते हैं काफिर थे, और ज़ाहिर काफिर को नफा भी नहीं पहुंचना था ना, यानी है मुसलमान की कब्रें थी। उस जमाने के जो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस फौत हो गए, क्योंकि फिर तो ये कहेंगे हम तो कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये और तरफ चल पड़ेंगे। मुस्लिम शरीफ में अल्फाज है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अजाब कब्र सुनवा दे। दिखाने वाली कहानी खत्म, कश्फुल कुबूर खत्म, लेकिन मुझे डर हुआ कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। सिर्फ अजाब कब्र को सुन के, देखने की बात ही नहीं। अच्छा, अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन अजाब कब्र ना देख सके हुजूर के साथ होते हुए, तो आडे बाबे थे शाही कोई नहीं, ले जाओ, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, खुलफाए राशिदीन जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर उनको नहीं अज़ाब कब्र नजर आ रहा, और यहां कहते हैं जी वो बता देते हैं जी कश्फुल, और छड़ दो कश्फुल कबूर। मैं पर्ची पे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, मशीन डिजाइन का, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का, तो आडा जिंदा बाबा मुर्दा बाबा तक के पढ़ के सुना दे मनु के लिखे है। समझाना ने छड़ दो, समझाना छड़ दो, सिर्फ 10 दफे के लिखिया के है। और एक क़यामत तक चैलेंज है, जिसने इंजीनियरिंग नहीं की थी वो पढ़ नहीं सकता। ये कहते हैं ना बाबों के पास इल्म लदुन्नी है, रूहानी इल्म होता है। सरकार अल्लाह नूं ते आंदी है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सारे बाबियां दी इज्जत वैसी स्टेक ते लगी है। तुहाडे बाबे किस दिन काम आने, बाहर निकलन, चलो जेडे बाहर ने वो इकट्ठे होके पढ़ के दस दें, मुझे झूठा कर दें, दिल छोड़ दें। मैं तो कहता हूं सामने पढ़े। वैसे तो मेरा यकीन है कि अक्सर बाबे, अगर मैं उन्हें कहूं ना कुरान तजवीद से पढ़ें, वो भी नहीं पढ़ सकते। देख के भी सुन्नत अज़कार देख के तजवीद से पढ़ के बता दे, अक्सर नहीं पढ़ सकते। उसका चेक ये होगा कि जब बरेलवियों का बाबा आएगा हम देवबंदी कारी बिठा लेंगे, वो पहले अरबती गलती कर लवेगा, और देवबंदियों का बाबा आएगा हम बरेलवी कारी बिठा लेंगे। साढ़े को तो मसला सीधा सीधा है कि असी तो कर सकते हैं। तो ये सारे इन लोगों के ढकोसले हैं, इन्हें पता ही नहीं भाई किताबों का दीन और है। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। अगरचे वो बाबे भी इसी पैगंबर, इसी दीन, इसी खुदा को मानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं मानते जो आसमान से नाजिल हुई हैं, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो इनके बुजुर्गों ने क्लेम की हुई है। तो उस तरफ वापस है जो मैंने कहा, नबी इस्लाम ने कहा मेरे हौज़े कौसर पे लोग लाए जाएंगे। ठीक है, बुखारी मुस्लिम में बकायदा हदीस मौजूद है कि अरब के कबाइल मुर्तद हो गए हज़रत अबू बकर के दौर में। तो मुर्तद कौन होता है? जो पहले मुसलमान हो। अल मुस्तदर लिल हाकिम में, सुनन दारमी में मौजूद है। नबी इस्लाम ने आयत तिलावत की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व राअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि अल्लाह की मदद आ पहुंची और तुम देख रहे हो कि लोग ग्रोह दर ग्रोह दीन में दाखिल हो रहे हैं। नबी इस्लाम ने यह आयत तिलावत करके कहा कि अनकरीब मेरी वफात के बाद लोग ग्रोह दर ग्रोह दीन से निकल भी जाएंगे। और यही हुआ। कई लोगों का कन्विक्शन वाला ईमान नहीं था, उन्होंने रसूलुल्लाह को कुरैश के एक सरदार के तौर पर, एक वॉरियर का गलबा मान लिया अरब की सरजमीन पे, और उनकी बैत कर ली। पैगंबर उनको इसलिए मानना पड़ा कि नबी इस्लाम पैगंबर भी थे, अदरवाइज उनका पैगंबर मानना कन्विक्शन वाला नहीं था। इसीलिए कुरान में यह आयत नाजिल हुई कि आराबी लोग कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ऐ नबी इनसे फरमाओ तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम कहो हम इस्लाम लेके आए, ईमान तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल ही नहीं हुआ। सरकार अगर हुजूर पे डायरेक्ट कोई इस्लाम लेकर आए तो अल्लाह ताला उन्हें कह रहा है ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, तो आडे बाबे तो शाही कोई नहीं, जब तक कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलेंगे। और यही वो लोग थे जो बाद में फिर नबी इस्लाम का दीन छोड़ गए, जिनके खिलाफ हजरत अबू बकर ने किताल किया, जो बुखारी मुस्लिम में आता है। और बुखारी मुस्लिम में इन्हीं लोगों के बारे में है कि हौज़े कौसर से इन्हें धुतकारा जाएगा और हुजूर कहेंगे अस्हाबी अस्हाबी, ये मेरे साहब हैं। लेकिन फरिश्ते बताएंगे आपके बाद इन्होंने दीन बदल दिया। नबी इस्लाम उन्हें पहचान लेंगे, सारे शक्लों से पहचानते होंगे ना, लेकिन ये नहीं पता होगा कि बाद में क्या किया। बल्कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मैं उस वक्त वही कहूंगा जो अब्दे साले ईसा इब्ने मरियम कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू इन पर गवाह था। अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें माफ कर चाहे इन्हें अजाब दे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि आज के दिन सच्चों को उनका सच्चा अकीदा ही नफा देगा।
سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا، میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں۔ اچھا دیکھیں، اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی۔ اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم، ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے، خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں۔ تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے۔ جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے، ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتا چل جائے تو آپ ہمیں پتا چل جائے ہم تو گئے یار دور ہو جا، تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا ہے، نہ ستوں۔ فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے، لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش، اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ حوض کوثر پہ پھر وہی سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر، بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا علی کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور بخاری مسلم میں انصار مدینہ کے بارے میں سیم الفاظ ہیں، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار مدینہ سے صرف منافق ہی بغض رکھیں گے۔ اسلام کے لیے قربانیاں دیں لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، اور یہی ٹاپک ہے جو کربلا تک آپ کو الٹیمیٹلی لے جاتا ہے کہ کربلا کیوں ہوئی۔ کربلا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کا پس منظر۔ اس لیے میں نے ریسرچ پیپر لکھا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، حدیثیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ طرق ہیں احادیث کے۔ 33 نمبر پر غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، 8 طرق میں نے اس میں شامل کیے ہیں۔ خلفائے راشدین کون ہیں اور حضرت عمر فاروق کی شہادت سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کربلا تک احادیث میں نے ساری جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، جو ادر دین بخاری مسلم ہے اس میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی، سلیم اسد صاحب کی، اور لوگوں کی۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم بڑے محدثین کا موجود نہ ہو۔ الحمدللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ کچھ محدثین ایگری کرتے ہوں، کچھ کے ساتھ کچھ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایگری نہ کرتا ہو۔ تو جس کا اعتماد جس کے اوپر، اور اکثر حدیث تو بخاری مسلم سے، میں تو کہتا ہوں ایک حدیث ہی کافی ہے، وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ وَاے عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی یہ پورے کے پورے مقدمے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پارٹی حق پہ تھی، اور جو خلفائے راشدین کے مخالفین تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے مخالفین، وہ دوسری والی جماعت تھی۔ تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، اہل البیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے اوپر کرے، اور آخرت میں انہی بڑی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔